Welcome to Cash Magical Fairy Tales. ایک دور کی بات ہے جہاں سلطان مراد اپنی وسیع سلطنت پر حکمرانی کرتے تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو اپنی خوبصورتی اور دانشمندی کے لیے مشہور تھیں۔ شہزادی جہاں آرا، شہزادی روشن آرا اور شہزادی فردوس۔ ایک شام سلطان نے اپنی بیٹیوں کے دل میں اپنے لیے محبت کی گہرائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تینوں کو بلایا اور یہ سوال کیا، میری پیاری بیٹیوں، تم میں سے ہر ایک مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ سب سے پہلے شہزادی جہاں آرا آگے بڑھی۔ انہوں نے ادب سے کہا، میرے ابا حضور، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ پوری دنیا کے تمام سونے، چاندی اور انمول ہیروں سے بھی زیادہ۔ آپ کا پیار میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ سلطان مراد یہ سن کر بے حد خوش ہوئے اور ان کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کی محبت دیکھ کر فخر جھلک اٹھا۔ پھر شہزادی روشن آرا کی باری آئی۔ انہوں نے نزاکت سے کہا، میرے مہربان ابا جان، میں آپ سے پوری دنیا کی ہر مٹھاس سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں۔ سلطان کو یہ جواب بھی بہت پسند آیا۔ آخر میں انہوں نے اپنی تیسری بیٹی شہزادی فردوس سے پوچھا، اور تم میری بیٹی، تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ شہزادی فردوس کا جواب بہت ہی سادہ اور سچا تھا۔ ابا حضور، میں آپ سے اتنا پیار کرتی ہوں جتنا کہ پوری دنیا کے نمک سے۔ شہزادی فردوس کا جواب سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ بولا، یہ کیسا مذاق ہے؟ شہزادی فردوس، آپ ہماری توہین کر رہی ہیں۔ شہزادی فردوس بادشاہ کا غصہ دیکھ کر بولی، میرے پیارے ابا حضور، نہ میں آپ سے مذاق کر رہی ہوں اور نہ ہی میں آپ کی توہین کر رہی ہوں۔ میں تو واقعی آپ سے پوری دنیا کی نمک سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ شہزادی فردوس کا دوبارہ بھی وہی جواب سن کر بادشاہ مزید غصے میں آ گیا۔ اس نے شہزادی سے کہا، میری محبت کا یہ صلہ دیا آپ نے کہ مجھے ایک بہت عام سی حقیر چیز سے ملا رہی ہیں۔ ابھی اسی وقت محل کو چھوڑ دیں اور اس وقت تک مجھے دوبارہ اپنا چہرہ مت دکھانا جب تک اپنی بات کو سچا ثابت نہ کر دیں۔ اور ہاں، محل سے جاتے وقت آپ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکتی۔ شہزادی بادشاہ سلامت کی بات سن کر غمگین تو بہت ہوئی، مگر اس نے اپنی ہمت اور حوصلہ برقرار رکھا، کیونکہ اسے اب ایک بہت بڑے امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ اسے اپنی بات کو سچا ثابت کرنا تھا، اور وہ بھی محل سے اپنے پیارے والد اور بہنوں سے جدا ہو کر۔ شہزادی فردوس عام سے لباس میں بغیر کسی سامان کے محل سے نکل کر ایک طرف کو چل پڑی۔ چلتے چلتے شہزادی ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ وہ بہت تھک گئی تھی، اسی لیے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ شہزادی کو وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے غراہٹ کی آواز سنائی دی۔ شہزادی نے سامنے دیکھا تو اسے ایک بھیڑیا اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اس خونخوار بھیڑیے سے خود کو کیسے بچائے کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اور سیدھا بھیڑیے کے پاؤں کو لگا۔ بھیڑیا فوراً بھاگ نکلا۔ شہزادی نے دیکھا کہ خوبرو جوان ایک سفید گھوڑے پر انتہائی خوبصورت شاہی لباس میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ وہ گھڑ سوار شہزادی کے پاس آ کر بولا، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی نے کہا، میں شہزادی فردوس ہوں اور میں ایک امتحان سے گزر رہی ہوں۔ تو اس خوبرو جوان نے کہا، میرا نام سالار ہے اور میں سلطنت فاران کا شہزادہ ہوں۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ شہزادی شہزادے کے ساتھ اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی سلطنت کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں شہزادی نے ساری بات شہزادے کو بتا دی۔ شہزادے نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کروں گا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں، میں کوئی راہ نکالتا ہوں۔ شہزادی شہزادے سالار کی شاہی مہمان خانے میں عزت سے رہنے لگی۔ ادھر بادشاہ مراد شہزادی فردوس کے جانے کے بعد بہت اداس اور غمگین ہو گئے تھے۔ وہ شہزادی کی حفاظت اور اس کی جیت کے لیے دعائیں کرتے۔ شہزادی کے جانے کے 1 ہفتے بعد بادشاہ کو پڑوسی ملک کی طرف سے شاہی دعوت نامہ ملا
जो 2 दिन बाद थी। बादशाह मुराद जब वहां पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। खाने की मेज रंग रंग के खानों से भरी पड़ी थी। बादशाह से कहा गया, आप शुरू करें। बादशाह ने बज़ाहिर इंतहाई लजीज खाने का पहला निवाला लिया तो वो बहुत फीका लगा। उन्होंने उसे छोड़कर दूसरा खाना लिया, लेकिन वो भी पहले की तरह फीका और बेमज़ा। यूं बादशाह ने मेज पर पड़े सारे खाने चख डाले, मगर किसी में जायका ना था। यूं बादशाह कुछ भी ना खा सके। उन्होंने कहा, आपने खाने किस बावर्ची से बनवाए हैं? उसको बुलवाएं और पूछे कि उसने इतने बदमजा खाने क्यों बनाए। किस चीज की कमी है जो किसी खाने का जायका नहीं? बावर्ची को बुलवाया गया तो वो एक निकाब पोश लड़की थी। उसने बादशाह मुराद से कहा, बादशाह सलामत, ये सारे खाने मैंने नमक के बगैर बनाए हैं, क्योंकि नमक तो एक आम और हकीर चीज़ है, इसकी क्या अहमियत। बादशाह ये सुनकर चौंक गए और गौर से इस नकाबपोश लड़की को देखा तो उस लड़की ने अपना नकाब उतार दिया। वो लड़की शहजादी फिरदौस थी। बादशाह मुराद उसे देखकर फौरन आगे बढ़े और शहजादी को गले लगाया और कहा, आपकी बात सच साबित हुई मेरी प्यारी बेटी। अब वाकई मुझसे बहुत अनोखी मोहब्बत करती हो। मैं आपके जवाब से अब बहुत खुश हूँ। कुछ अरसे बाद शहजादा सालार और शहजादी फिरदौस की धूमधाम से शादी हो गई और वो हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। See you soon in the next magical fairy tales. And don't forget to subscribe.